پاکستان کی سیاسی تاریخ میں چند نام ایسے ہیں جو اقتدار سے نہیں، کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نام ہے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین کو صرف وعظ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آئین، سیاست اور معاشرے میں حق کے ساتھ کھڑا کر کے دکھایا۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک عالم اور سیاستدان نہیں تھے، بلکہ ضمیر کی مکمل اور بلند آواز تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور قوموں کو صدیوں تک راستہ دکھاتے ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ 1 مارچ 1926 کو میرٹھ، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ عالم اسلام کی عظیم اور متفقہ شخصیت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ وہی علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو برِ صغیر کے معروف داعی اسلام، عالمی مبلغ اسلام اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے بانی تھے، جن کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، فکری اور دعوتی تربیت گھر ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان کو اپنا مستقل وطن بنایا اور کراچی کو اپنی علمی و سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مطالعہ، عالم اور شستہ زبان مفکر تھے۔ ان کی گفتگو میں سختی کی جگہ دلائل ہوتے تھے۔ وہ اختلاف کو دشمنی میں بدلنے کے قائل نہیں تھے اور اسی لیے فرقہ وارانہ کشیدگی کے سخت مخالف رہے، اور اسی فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ملی یکجہتی کونسل کا قیام عمل میں لایا۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سیاست میں کسی ذاتی مفاد یا اقتدار کی خاطر نہیں آئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اقتدار کے فیصلے غیر اصولی ہاتھوں میں ہوں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کی قیادت سنبھالی اور کئی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1973 کا آئین اور اسلامی دفعات آئین میں شامل کروانے میں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تاریخ کا تسلیم شدہ باب ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر علم، دلیل اور وقار کے ساتھ اسلامی تشخص کا مقدمہ لڑا۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آئینی جدوجہد تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی و دینی زندگی کا مرکزی عنوان تھا۔ 1974 میں اس عقیدے کو آئینی حیثیت دلوانے کی جدوجہد میں وہ پیش رہے۔ یہ جدوجہد نعرے بازی نہیں، پارلیمانی بصیرت کی مثال تھی۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہر دور میں آمریت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، خواہ ایوب خان کا دور ہو یا ضیاء الحق کا یا پھر ہمارا آنکھوں دیکھا دور مشرف کا۔ انہوں نے کبھی غیر جمہوری اقدامات کی غیر مشروط حمایت نہیں کی۔ وہ درباری عالم دنے نہ آمر کے ترجمان۔ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت متحدہ مجلس عمل کی تشکیل اور پھر اس کی کامیابی بھی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ۔ ان کے وصال کے بعد متحدہ مجلس عمل کا جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی آواز تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ، OIC اور دیگر عالمی فورمز پر مسلمانوں کے مسائل اٹھائے۔ کشمیر، فلسطین اور دیگر مظلوم اقوام کے حق میں ان کی آواز بین الاقوامی سطح پر سنی گئی۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ واریت کو اسلام اور پاکستان دونوں کے لیے زہر سمجھتے تھے۔ ان کا موقف تھا، اختلاف ہو سکتا ہے مگر نفرت نہیں۔ اسی لیے مختلف مکاتب فکر کے لوگ آج بھی ان کے کردار کا احترام کرتے ہیں، اگرچہ ان کے اپنے کچھ ہم مسلک اس شائستگی کی وجہ سے ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست میں گالم گلوچ نہیں، شائستگی تھی۔ وہ سخت اختلاف بھی وقار کے ساتھ کرتے تھے، اسی لیے سیاسی مخالف بھی ان کی دیانت اور کردار کے معترف تھے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا یہ عملی نمونہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 17 دسمبر 2003 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان کی فکر، ان کا اصول اور ان کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ آج کی سیاست میں جب اصول کمزور اور مفادات مضبوط ہو چکے ہیں، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک معیار بن کر سامنے آتے ہیں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ کے شاید واحد مولوی سیاستدان ہوں گے جن پر کرپشن، ہارس ٹریڈنگ، مفادات پرستی یا پرسنل مفادات کے حصول کا کوئی ایک بھی الزام نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا، سینائے باطل میں گڑ گیا جو وہ خار تھا نورانی،
بازار سیاست کا اجلا کردار تھا نورانی۔